تصدیق کرنی ہے، جو مصدق ہے، تو مصدق وہ ہوتا ہے جو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک مصدق ہے۔ حضور کس کس کے لیے مصدق ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جمیع انبیاء پر حضور مصدق ہے، سب کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تصدیق کون کرے گا؟ آقا۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی تصدیق کون کرے گا؟ آقا۔ تو توثیق کرنے والا اگر جانتا نہیں تو توثیق کیسے کرے گا؟ اگر نمبردار مجھے نہیں جانتا یا کوئی اتھورائزڈ جو ہے اتھارٹی ہے وہ مجھے نہیں جانتی تو بھائی میری تصدیق ویریفیکیشن کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو وہ جعلی ہوتی ہے، وہ جعل سازی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے مصدق بنایا آقا کو، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ پاک تک سب کو حضور نہ جانے تو یہ مصدق کے وصف کے خلاف ہے۔ اب کہیں کہ جانتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کوئی دیوار ایسی نہیں جس کے پیچھے حضور نہ جانتے، نہ کوئی ماضی کی دیوار ہے نہ کوئی مستقبل کی دیوار ہے جس کے پیچھے یہ مصطفیٰ جان رحمت نہ جانتے ہوں۔ تو لے حضور کی نگاہ نبوت باہر بھی جانتی ہے، آگے پیچھے بھی جانتی ہے، اور دلوں کی کیفیات کو بھی جانتی ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہے۔ جو خدا کو جانتا ہے اس کو مخلوق کو جاننے میں تو کوئی مشکل اور اس میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے۔ تو اب فرمایا وما من رسول اللہ لیطاع باذن اللہ، ہر رسول کی اتباع جو ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ تو پھر بھائی اللہ تعالیٰ کی منشا اور مشیت اور اس کی مرضی یہ ہے کہ مصدق جو ہے وہ میرا محبوب ہے، جملہ اوصاف کا حامل ہے، جملہ شانوں کا حامل ہے۔ اور پھر اسی لیے فرمایا علامہ بصیری علیہ رحمہ نے کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، حضور کے اندر جوہر حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے، وہ تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا عکس ہر نبی پر پڑا، اور وہ نبی اپنی نبوت کے دائرے اور ڈومین میں وہ چمک اٹھا۔ تو لہٰذا ہر نبی، جس طرح فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، تو کوئی وہ جہنم میں گیا، یہ اوورال ہے، وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، جس کو آپ کی ضرورت نہیں۔ مستغنی کا مطلب ہے جس کو آپ کی ضرورت نہیں، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں جو کہے مجھے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جہنمی ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے، کیونکہ ان کے بغیر وہ نہ تو آتے، نہ نبوت، نہ یہ خلیل کا مقام پاتے، نہ اب ان کی کوئی تصدیق و توثیق کرتا اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہوتے۔ تو معلوم ہوا نبوت میں اب درجات ہیں، سب کی اتباع ہوگی۔ تو اب فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ہر نبی رسول اپنے اپنی ڈومین اور اپنے اپنے دائرے میں اپنے مقام رکھتا ہے۔ نفس نبوت میں سب برابر ہے، لیکن درجوں میں اللہ فرماتا ہے برابر نہیں ہے، نہ علاقوں میں برابر، نہ درجوں میں برابر۔ آقا کی نبوت جو ہے ہر خاص و عام کے لیے ہے اور بالعموم ہے، یہ خصوصی نبوت نہیں ہے جو کسی خاص علاقے کے لیے ہے، اسپیسیفک جو ہے وہ کراؤڈ کے لیے ہے، کسی مختلف علاقے کے لیے ہے۔ تو کوئی زمین و آسمان یا کرۂ ارضی اور کائنات کی زمین و آسمان کے اس شش جہات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر نہیں آئے۔ تو یوں کہیں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک جان رحمت کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور کی نبوت کا خاصہ ہے۔ اب بھائی جو میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا بہاولپور کے اس علاقے میں کہ حضور کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑا، جس کی حفاظت اول دن سے ہوتی ہوئی
आ رہی ہے. یہ ختم نبوت آپ کے آنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں ہوئی. ذرا میری طرف دھیان رکھنا ہے، آپ نے میری طرف دھیان رہے بس. ختم نبوت کی حفاظت، منصب ختمی مرتبت، تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس منصب کی حفاظت آپ کی تشریف آوری کے بعد سے شروع نہیں ہوئی. کب سے شروع ہوئی؟ ہاں جی، آپ کو لگ جاتا ہے بھلے کا. آپ جب بھی پڑھتے ہیں نا تو مرزے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایسے جاہل مرزوں کی بات نہ کریں. یہ تو ٹاؤٹ ہے، لوگ شیطان کے ٹاؤٹ ہیں اور اس کے پٹھو ہیں، شیطانی قوتوں کے اعلی کار ہیں. یہ ہمارے لیے قابل ذکر نہیں ہے. ہمارے لیے قابل ذکر وہ تصور عقیدہ ختم نبوت ہے جس کی حفاظت کب سے ہوئی؟ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بھی نہ تھے. خدا نے اس وقت بھی عالم ارواح میں جلسہ کر کے فرمایا ثم جاءکم رسول. عالم ارواح میں ارواح انبیاء آئے ہو، یاد رکھو یہ آخری نبی ہے، تمہارے جانے کے بعد یہ آخر میں آئیں گے، تو آپ سب نے ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور آپ کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دینی ہے. تو معلوم ہوا سب انبیاء کو اس کام کے لیے اکٹھا کیا. حضور جب آئیں گے تو سب اکٹھے ہوں، تو سب تو اکٹھے اسی وقت ہو سکتے ہیں نا جب سب آ چکے ہوں. ابھی آدھے آگے آدھے ابھی آئیں گے، یا 99 جو ہے وہ آگے، جو 100واں ہے اس نے آنا ہے. 1 لاکھ آگے 24,000 آنے والے ہیں، یا آخری آنے والا ہے، تو سب نہیں ہو سکتے. فرمایا ثم جاءکم رسول. اب فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن. سب کے لیے قاعدہ کلیہ جمیع ارواح انبیاء ہے. انبیاء تو اس وقت مارز وجود میں نہیں آئے، وہ تو ارواح کی شکل میں تھے. جلسہ تو ہوا عالم ارواح میں، سب نبیوں کے دنیا سے آنے سے پہلے ہوا، روحوں کا جلسہ ہوا ہے. تو اب فرمایا ثم جاءکم رسول، تو لہٰذا اس پر ایمان لانے کا جو وعدہ ہے وہ ہوا کہ سب آ جائیں گے، اس کے بعد آئیں گے ثم جاءکم رسول. یہ رسول آئیں گے تو رسول پر تنوین ہے، تو تنوین خاصیت کی ہے، تکریم کی ہے، شرف کی ہے. تو یہ نبی آئیں گے، یہ سب سے عزت و مقام، وقار اور اپنی شان اور اپنے تقدس، اپنے اختیار، تصرف کے اعتبار سے سب سے معتبر ہوں گے. تو اب بھائی فرمایا کہ سب آئیں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے، تو سب وعدہ کرو مجھ سے. تو سب وعدہ اسی وقت کرتے جب سب آ چکے ہوتے. تو نص قرآنی کی روشنی میں حضور کا آخری ہونا اسی وقت سے تھا جب عالم ارواح میں ابھی بات ہو رہی تھی. تو اب اس کی حفاظت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سبھی کرتے آئے. سب نے کہا، حضور خود فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا گیا تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، روح جسد کے درمیان تھے. تو اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں آخری نبی کے طور پر موجود تھا. اب میں نے عالم ارواح کا حوالہ دیا ثم جاءکم رسول، اس کے بعد لتؤمنن بہ ولتنصرن، ایمان لانے کی بات کی، مدد کی بات کی. تو سب اس وعدے میں شامل تھے.